افسردہ چہرے، بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیراہن میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پہ کھڑی تھیں۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کمسن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اظہار مدح کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے: کربلا کے مقتل سے خاندان اور رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم دونوں بھائی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بچپن میں ہی ہم دونوں یتیم ہو گئے تھے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکریں کھلائی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقے نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی۔ اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ جس ہاشمی رسول کا خون ہمارے رگوں میں موزوں ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے تو ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غمگسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا ہے، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زاد ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یوں ہی غریبی، الوطنی، یتیمی، بے کسی اور کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ پیاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھوں کا آنسو اپنے آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا: پیارے مت رو، گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی، آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمی کے یہ دو کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں کوئی آسائش کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا، عمارت کی رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دم لینے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا: بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے بھی کہیں آ کر اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا: ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں، صرف سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے، ہو سکتا ہے اسے ہمارے حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے، انگاروں پہ چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پہ لاد لوں گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا: بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا اس دن جب کہ ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے، ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لی تھی، شام تک طوفان نہ تھما، رات ہو گئی تھی اور ہم لوگوں کو اسی کھو میں ساری رات بسر کرنی پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا، گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند لمحوں کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا: شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا، یاد کرو، بس وہ وہی تھے۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کی اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے، اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی درہم برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب میں ہی دیکھا ہے، بشریت کی یہ ساری بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہی ہیں، حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کے دسترس سے ہمیشہ باہر ہی رہا۔ چشمہ کوثر کے معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور گھر کا بیدی گھر کا راز و شگاف کر رہا تھا۔ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا، اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا، وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جوں ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی، اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا: تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بآئینہ یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا۔
اور جواب سننے کے بعد اپنی دیوار سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آلِ رسول ہیں، یتیم بھی ہیں اور غریب الوطنی بھی۔ 3 دن کے فاقے سے نیم جان ہیں، تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ تم آلِ رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار اسے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کے مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدوس کا جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا اسے؟ اور یہ بھی کسی کورے چشم کو نہ نظر آئے تو قدموں کے نیچے بچ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے؟ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے۔ نسبت نہ بھی واقعے کے مطابق ہو، جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا، دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نونہال کے لیے اپنے اندر ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک باعظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبتی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی، غریبی الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کر دو۔ جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے، اس گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو ناز برداروں کے پلے ہوئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے شہزادے ہیں۔ ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں بھی معلوم ہے۔ چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعی تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہو چکی تھی۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے۔ جس خواجہ کارساز کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی، معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی شہزادوں کے خانوادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ لالا کا جگر جن کے کف پاکی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گھائل ہیں، اور جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہاں خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم ان کے بزرگوں کا احسان تمہیں یاد نہ بھی ہو، جب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یتیموں کا ناز برداری اور بے سہارا بچوں کی دل جوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دلکش نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی ممتا جاگ اٹھی، جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں پہ تیل رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بنا سوار کے شوہر کے سامنے لے آئی۔ فاطمی شہزادوں کی بھلائی لیتے ہوئے اس کی یہ رقت انگیز الفاظ ہمیشہ کے لیے گیتی کے سینے میں جذب ہو گئے۔ ذرا دیکھیے یہ کالی گھٹاؤں کی طرح کا کل، یہ چاندنی کی طرح دریشہ پیشانی، یہ نور کی موجوں میں نکھرا ہوا چہرہ، یہ پروئے ہوئے موتی کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرمگی آنکھیں، یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سیال۔ سچ بتائیں کیا یتیموں کی یہی سج دھج ہوتی ہے؟ خبردار، آج سے میرے ان جگر پاروں کو جو یتیم کہے گا میں ان کا منہ نوچ لوں گی۔ ان کے گھر کا بخشا ہوا چراغ پہلے ہی اس گھر میں تھا، 2 چراغ اور آ گئے۔ جس گھر میں 3 چراغوں کا نور برستا ہو وہ خاکیوں کا گھر نہیں ہے، وہ ستاروں کا انجمن ہے۔ پیار کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ کر کملائے ہوئے پھول پھر سے تازہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سارا غم بھول گئے، اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غم گسار شفیقوں کے لیے دعا کی زبان بن چکا تھا۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا، وہ بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک اورام مچ گیا، سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی، گھبراہٹ میں پوچھا،
کیا کہیں تکلیف ہے؟ مالش کو بلائیں، جلدی بتائیں۔ کچھ جواب دینے کے بجائے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پہ غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، جلدی بتائیں کیا قصہ ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں تم سے۔ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہی ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سیدزادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق میں نے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب چمن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا، جوں ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر کسی ثبوت کے جنت میں داخل کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے، انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فردائے قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔ ہائے میں سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ قہر الہی کی عزت سے جو مجھے بچا سکتا تھا، اسی کو میں نے آزردہ کر لیا۔ اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جان ہلکان مت کیجیے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے دربار میں روئیں تڑپے فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کرے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونا مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا شیوہ ہے۔ رئیس نے گرہاتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو، خدا کا حبیب جب تک آزردہ ہے، ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکتا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کا تیور دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ صد حیف جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آج اسی کے گھر کا آبگینہ میں نے توڑ دیا۔ وہ نہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہیں، جب بھی مشیت الہی بہرحال اس کی طرفدار ہے، وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماج کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اس کے بعد آسانی سے رحمت یزدانی کی توجہ حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اسے اپنی نجات کا ایک مہم سہارا نظر آیا۔ آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر مردوں اور عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں وہ بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر میں مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جوں ہی گھر سے باہر نکلا، مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 نونہال کل سے یہیں مقیم ہیں۔ پروانوں کا یہ ہجوم انہی کے اعزاز میں اکٹھا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس کی بانچھیں کھل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کو بچوں کے معاوضے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑی، قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی تو دولت کمانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ نہایت تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے رئیس اور اس کی بیوی دونوں مجوسی کے گھر پہنچے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے دولہے کی طرح بن سنور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سر سے اشرفیاں اتار کر مجمع کو لٹا رہے ہیں۔
रईस ने आगे बढ़कर मजूसी से कहा, मुझे आपसे एक निहायत ज़रूरी काम है, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाएं। मजूसी रईस की तरफ मुतवज्जह हो गया। फरमाएं, मेरे लायक क्या खिदमत है? रईस ने अपनी निगाह नीचे करते हुए कहा, ये 10,000 अशरफियों का तोड़ा है, इसे कबूल फरमाएं और ये दोनों शहजादे मेरे हवाले कर दीजिए। मुझे हक भी पहुँचता है कि सबसे पहले ये मेरे ही गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए थे। मजूसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिरदौस की जो आलीशान इमारत आपने देखी है और जिसमें दाखिल होने से आपको रोक दिया गया, क्या आप चाहते हैं कि मैं 10,000 अशरफियों में उसे फ़रोख्त कर दूं और ज़िंदगी में पहली बार रहमत यज़दानी का जो दरवाज़ा खुला है अपने ऊपर मुक़फ़ल कर लूं? शायद आपको मालूम नहीं है कि जिस ख्वाजाए कौनैन को आज़ुर्दा करके आपने अपने ऊपर जन्नत हराम कर ली है, रात को उनके जलवा बारा तबस्सुम से हमारे दिलों की कायनात रोशन हो चुकी है। एक खोशाए नसीब के अब हमारे घर में कुफर की शब दिजोर नहीं है, ईमान और इस्लाम का सवेरा हो चुका है। याद कीजिए ख्वाब की वो बात जब आप जन्नत के पासबान से कह रहे थे कि आखिर मैं भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो मैं उस वक्त अपने छोटे से कुंबे के साथ जन्नत के सदर दरवाज़ों से गुज़र रहा था। मुझे ये कहने की ज़रूरत पेश नहीं आई कि मैं भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती करोड़ों की भीड़ में पहचान लिया गया। वहाँ ज़बान की बात नहीं चलती, दिलों का आईना पढ़ा जाता है मेरे भाई। हमारे हाल पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व नवाजिश का इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ मंज़र देखना चाहते हो तो अपनी एहलिया को अंदर भेज दीजिए। हज़रत सैयदा की कनीज़ शुक्राने की नमाज़ अदा कर रही है, गालिबन वो अभी सजदे में ही होगी। सर उठाने के बाद ज़रा उसकी धमकती हुई पेशानी का नज़ारा कर लें। आलिम ख्वाब में जिस हिस्से पर सैयदा ने अपना दस्त शफ़क़त रख दिया था वहाँ अब तक चिराग जल रहा है, किरण फूट रही है और दरो दीवार से नूर बरस रहा है। जिन शहजादों के दम कदम से हमारे नसीब चमके, दिलों के अंजुमन रोशन हुए, जीते जी सरमदी ईमान का परवाना मिला और एक रात में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप इन्हें 10,000 अशरफियों में ख़रीदना चाहते हैं, हालांकि सुबह से अब तक मैं 10,000 अशरफियाँ सिर्फ इनके ऊपर से निसार कर चुका हूँ। अब वो मेरे मेहमान नहीं है, घर के मालिक हैं, हम खुद इनके हवाले हैं, इन्हें क्या हवाले कर सकते हैं। भाईजान, आपका ये सारा जोश अकीदत रात के ख्वाब का नतीजा है। ख्वाब से पहले आँख खुल गई होती तो बात बन सकती थी, अब इसका वक्त गुजर चुका है। अलबत्ता मातम का वक्त बाकी है, वो कभी नहीं गुजरेगा। रईस सर झुकाए हुए बातें सुन रहा था और रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। बड़े भाई की नज़र जूं ही उसकी तरफ उठी, दिल जज्बाए रहम से भर आया। बहराई हुई आवाज़ में कहा, बड़े से बड़े गम का बार सह लिया, लेकिन भीगी हुई पलकों का बोझ हमसे नहीं उठ सका। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारा शीवा था, लेकिन हम तुम्हारे साथ अपने घर की रीत भर देंगे। जाओ, तुम्हें हमने माफ़ कर दिया, नाना जान भी माफ़ कर देंगे। मायूसी का गम ना उठाओ, जन्नत में तुम भी हमारे साथ रहोगे। घर लौटते वक्त रईस का दिल खुशी से नाच रहा था।